نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم سورۃ الحجرات کی 11 سے 18 تک آیات پڑھیں گے۔ اگلی 8 آیات، اس سے پہلے ہم نے جو 10 آیات پڑھی ہیں کل، ہم نے پہلی 5 آیات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو آہستہ رکھنا چاہیے ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اگلی 2 آیتوں میں خبر کی تحقیق کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر سنی سنائی بات کو، افواہ کو حقیقت سمجھ کر ایکشن نہیں لے لینا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لو، فتبینوا، تحقیق کر لیا۔ پھر آگے 9 آیت نمبر 9 اور 10 میں یہ بات بتائی گئی کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دینی چاہیے۔ بعض اوقات وہ لڑائی جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو باقی مسلمانوں کا کیا فرض ہے کہ ان میں صلح کروا دیں۔ اب آج ہم پڑھیں گے 11 سے لے کے 12 تک جو 2 آیات ہیں، ان میں 6 احکام بتائے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 احکام کون سے ہیں۔ یہ اتنے اہم مسائل ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور ان احکامات پہ عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہت ہی پرسکون معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ ان احکامات کا تعلق معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ پہلا حکم ہے جی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ تمسخر اڑائے، نہ مذاق کرے، قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا، یعنی کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسا، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ، ان یکونوا، یہ کہ وہ ہوں، یکونوا وہ ہوں، کون؟ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیرم منہم، بہتر ان سے، کن سے؟ جو مذاق کرنے والے ہیں۔ آپ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہی ہوں، ان کے کوئی ظاہری عیب تو آپ کو نظر آ رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل میں تقویٰ ہو، آپ سے کہیں زیادہ تقویٰ ان کے دلوں میں ہو۔ ایک شخص کسی شخص کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ وہ ہمیشہ وہی شخص دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان اور عمل میں کون بہتر ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عورتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ اخلاقی خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کا مذاق زیادہ اڑاتی ہیں، اس لیے عورتوں کا الگ سے ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا۔ ولا نساء من نساء، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکنہ، اب یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آ گیا کنہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ تھا یکونو، یہاں پہ یکنہ، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، خیرم، بہتر، من ہنہ، ان سے، اب وہاں پہ ہم تھا مذکر کا صیغہ، یہاں پہ ہنہ مؤنث کا صیغہ، ہو سکتا ہے وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی پہلی بات، تمسخر نہ اڑاؤ۔ دوسری بات ہے ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو۔ کوئی اپنے آپ کو بھی عیب لگاتا ہے؟ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا یہ، کسی کو عیب لگانے سے، کسی پر عیب لگانے سے منع کرنے کا کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، یعنی کسی کو عیب لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ وہ تمہاری ہی طرح کا ایک فرد ہے، اور اپنی ہی قوم کے یا اپنی ہی ملت اور اپنی ہی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی امت کے کسی فرد کو عیب لگانا گویا خود اپنے آپ ہی کو عیب دار کرنا ہے۔
تم گویا اپنے آپ کو ہی ایبدار کر رہے ہو۔ اب ایب لگانا ہوتا کیا ہے؟ کسی کو یہ کہنا کہ تیری تو ماں ہی ایسی تھی، تیرا تو خاندان ہی ایسا ہے، اچھا تو فلاں کا بیٹا ہے، وہ تو ایسے کرتا تھا۔ یعنی کوئی کسی کو خام خواہی ایبدار کر دینا، اس پہ کوئی اس طرح کی تہمت لگا دینا۔ تیسری بات، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم پکارو برے ناموں سے، برے القاب سے۔ برے القاب کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ایسا نام کسی کا رکھ دینا جو کہ اگلے کو پسند نہ ہو۔ ایک تو ہم نے پڑھا نا پیچھے ولا تلمزو، وہ ہوتا ہے عیب لگانا۔ عیب لگانا یعنی لامزہ یلمزو لمزن، نکتہ چینی کرنا، جیسے ایک آیت ہے نا سورۃ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں آپ پر صدقات کے بارے میں۔ یہ تلمزو کا لفظ وہ ہے جو وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ جی آپ جو زکوٰۃ یا صدقات کے جو مال ہے شاید اس میں آپ خیانت کرتے ہیں، تو یہ عیب لگانا تھا۔ تو تنابزو جو ہے یہ ہوتا ہے کسی کو ایسے نام سے پکارنا جو اسے پسند نہ ہو، کسی بھی برائی کی وجہ سے، کسی کا رنگ کالا ہو، کسی کا قد چھوٹا ہو، تو اس کو اس برائی والے نام سے پکارنا۔ ہاں اگر کوئی اچھا نام ہو، جیسے کسی کو کہہ دینا کسی کا رنگ پنک ہے تو اسے پنکی کہہ دینا، تو وہ تو ظاہر ہے اس کو برا نہیں سمجھے گا، وہ اسے اچھا ہی سمجھے گا جس کو بھی اس طرح کے کسی اچھے نام سے پکارا جائے گا۔ تو وہ بعض کے نزدیک وہ صفاتی نام جو اگلے کو پسند آ جائیں، وہ اس کو سن کے اپنے دل میں رنج محسوس نہ کریں، تو وہ جائز ہے۔ بِئْسَ الاسم الفسوق، بہت برا ہے نام فسق والا، یعنی ایسا نام جو گناہ والا ہو، نافرمانی والا ہو، وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ایک مومن جب مومن ایمان لے آیا، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، فسوق برائی، یعنی تم لوگ تو وہ ہو جن کے دل ایمان کے نور سے چمک رہے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہونے کے بعد اگر تم کسی کو برے ناموں سے پکارتے ہو تو یہ حرکت تو بہت ہی بری ہے، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مومنوں کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو برے ناموں سے پکارے۔ بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے نام برائی والا، فسق والا۔ ومن لم یتب، اور جو کوئی نہ توبہ کرے۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے ایسا کیا ہے پھر وہ اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، ومن لم یتب، اور جس نے نہ توبہ کی، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ ہم کو جو ہے نا حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ دراصل جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں۔ پچھلی آیات تھیں اس میں تو اس برے کام کو چھوڑنے کے لیے ترغیب دلائی گئی تھی، جبکہ ان الفاظ میں جو اس سے توبہ کر کے باز نہیں آتا ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا پھر اصل ظالم تو وہی ہے۔ اب یہ 3 برائیاں بیان کی گئی ہیں ابھی تک، ایک کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسرا عیب نہ لگاؤ، تیسرا برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ تینوں برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ یہ برائی کرنے والا دوسرے فریق کے سامنے یہ برائی کرتا ہے، اس کے منہ پہ بات کرتا ہے، جو اس کو برے نام سے پکار رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے کر رہا ہے، جو کسی کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے کر رہا ہے، اور جو اس کو عیب لگا رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں کر رہا۔
اب اگلی آیت میں جو 3 ایسی برائیوں کا ذکر ہے جن سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو عموماً کسی شخص کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پھر یہ اسی لفظ سے بات شروع ہو رہی ہے، خطاب سے، کہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اجتنبو، اجتناب کرو. اجتناب ہی اس کا ترجمہ کریں کیونکہ بھولے گا نہیں. اردو میں بھی اجتناب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے تو بچو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کثیرم من الظنی، بہت سے، کثیرن بہت سے، من الظنی گمان کرنے سے، بہت سے گمان کرنے سے بچا کرو. کیوں؟ انا بے شک بعض الظنی، بعض گمان، اسم گناہ ہیں. اچھا جی، گمان جو ہوتا ہے نا، ایز اٹ از تو گمان برا نہیں ہے، کیونکہ گمان یا اچھا ہو سکتا ہے یا برا ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو اسے بدگمانی کہا جاتا ہے. اسی سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے. بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں؟ جو برے گمان ہوتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں خام خواہ کوئی بات ہم فرض کر لیں، یا کسی سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کے کوئی برا گمان اپنے دل میں خام خواہ کسی کے بارے میں ہم لے آئیں اور اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے قائم کر لیں، جبکہ اس شخص نے ایسا کوئی کام کیا بھی نہ ہو. ہم پہلے سے سوچ لیں کہ نہیں، اس سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ایسا ہی کرے گا، ابھی اس نے کیا بھی نہیں. تو کوئی اس کا کوئی عملی رویہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے، ہم اس کے باوجود اس کے بارے میں برا گمان کر لیں، اس سے منع کیا گیا ہے. ایسے گمان کو بدگمانی کہا جاتا ہے یا سوء ظن کہا جاتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. خام خواہ یہ سوچ لینا کہ نہیں نہیں، وہ نہیں کرے گی آپ کا یہ کام، نہیں نہیں، وہ تو کیا امید ہے ہمیں اس سے، وہ تو کچھ کرے. تو اس طرح کی جو پہلے سے ہی سوچ لینا ہے نا، یہ بدگمانی کہلاتی ہے. اس کو گناہ کہا گیا ہے. دوسرا ہے ولا تجسسو، اور تم جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو. تجسس سے بھی منع کیا گیا ہے. تجسس کیا ہے جی؟ کہ خام خواہی کسی کے ٹو میں لگے رہنا، یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ جی آج ان کے گھر میں کون آیا، کون گیا، کیوں آیا، یہ ان کے گھر میں کیا پکا، ان کی کیسے ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ 2 بھائی ہیں، یہ آپس میں ان کے تعلقات کیسے ہیں، ان کے گھر میں جو بہو آئی ہے وہ اس کے تعلقات کیسے ہیں. تو یہ تجسس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. عادتاً بعض لوگ دوسروں کے معاملات کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، کرید کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور بعض اوقات تو گھروں کی بات ہے، بعض اوقات گھر کے اندر ہی ہمیں دوسروں کے کمروں میں جھانکنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے بیگز ٹٹولنے کی عادت ہوتی ہے. اس کے بیگ میں کیا ہے، یہ بازار گئی تھی تو کیا لائی ہیں، ذرا ان کی غیر موجودگی میں چیک کر لوں. تو یہ بات جو ہے یہ تجسس کے زمرے میں آتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ولا تجسسو. تیسری بات ہے بلا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی. کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ غیبت ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ اس طرح کرنا جو اس کو پسند نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کی تعریف انہی الفاظ میں فرمائی ہے، ذکر کا اخاکا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعی موجود ہو جس کا میں ذکر کرتا ہوں پھر بھی یہ غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ برائی اس میں موجود ہے پھر تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگایا، پھر تو ایک اور برائی ہے، وہ بہتان ہے. وہ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے کوئی ایک تم میں سے، سوال کے لیے، یحبو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا یہ کہ وہ کھائے، لحمہ گوشت، لحمیات کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، گوشت، اخیہی اپنے بھائی، میتن مردہ کا. غیبت کرنے والا اگر یہ سوچ لے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ویسے تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال سے ہمیں بہت گھن آئے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، اب میں بھائی کہہ رہی ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو،
اس کی غیبت کرنا وہ اس قدر برا فعل ہے کہ اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ ایسے شخص کی برائی بیان کر رہے ہیں، ایسے شخص کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں جو اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ مرا ہوا شخص تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ بات جو تم کہہ رہی ہو یہ درست نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا مرا ہوا شخص۔ جبکہ زندہ شخص کے سامنے اگر آپ بات کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات میں سچائی نہ ہو، وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے۔ تو غیبت میں ہم جس پہ جو الزامات لگا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مرا ہوا شخص ہے اور وہ اپنے ان الزامات کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ ضرور جواب دیتا اور ہر طرح سے اپنا دفاع کرتا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو، کسے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر نہ کرو غیبت۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اب اس سورت کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اب جو مضامین آ رہے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ابھی تک جو 12 آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ پورے مکی قرآن میں ہمیں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، مومنوں سے یہ کہیے۔ مدنی دور میں مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے پکارا گیا ہے، اور اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام دنیا کے لوگوں، تم میں سے چاہے کوئی مومن ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے، سب تم آدم کی اولاد ہو، تم سب سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکرن، ذکرن مرد سے، ایک مرد سے، و انثیٰ اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو، شعوباً، قومیں، شعوب، شعب کی جمع قومیں، و قبائل، اور قبیلے۔ کیوں تمہارے قبیلے اور قومیں بنائی گئیں؟ ایک ہی آدم کی اولاد تھے، پھر کوئی قبیلہ کسی نام سے موسوم ہو گیا، کوئی کسی نام سے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ورنہ یہ قبیلے اور خاندان اور مختلف جو تمہاری برادری ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے اب بنا لیا ہے، بڑائی کا معیار یہ نہیں ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنا پہ اگر تمام لوگ ایک ہی جیسے رنگ کے ہوتے، ایک ہی جیسی شکل و صورت ہوتی تو ان کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا، پھر انہیں رنگ، نسل، زبان وغیرہ کی بنیاد پہ مختلف قوموں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ یہ تمام انسان پہچانے جا سکیں اور کسی سطح پر بھی ان کے تعارف اور پہچان میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اسی آیت سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ رشتے ناطے کرتے ہوئے کسی اعلیٰ ادنیٰ کی کوئی تمیز اور تفریق نہیں رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، الا، خبردار، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، و ان اباکم واحد، اور بے شک تمہارا باپ بھی ایک ہے، الا، خبردار، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا اسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کس بنا پہ ہے؟ الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنا پہ۔ اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، اکرم
زیادہ عزت والا، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، جیسے ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یا اکرم سب سے زیادہ عزت والا، کم تم میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے، اتقاکم جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر بہت جاننے والا خوب خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ قالت الاعراب کہا بدوؤں نے، عرابیوں نے، عرابی کا لفظ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے نا، تو دیہاتیوں کے لیے، بدوؤں کے لیے عرابی کا لفظ عراب کا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، قالت کہا، قوموں کے لیے ہمیشہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے، قالت کہا، الاعراب دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لے آئے، قل کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اب لم تؤمنو جو ہے نا جی، اس میں بہت تاکید پائی جاتی ہے، ما آمنتم بھی کہا جا سکتا تھا، نہیں تم ایمان لائے، لیکن زور دے کے کہا گیا لم تؤمنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن اور لیکن، قولو تم یہ کہو، اسلمنا ہم اسلام لے آئے، ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، کیونکہ اسلام لانا کیا ہے، اسلام لانا کلمہ پڑھ کے جو شخص مسلمان ہو گیا وہ اسلام تو لے آیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی نہیں، لما ابھی نہیں، یدخل داخل ہوا، للایمان ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک صرف تم مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں ہوئے ہو۔ یہ جو بات یہاں بتائی گئی ہے نا، یہ دراصل ایمان ایک نظریہ ہے جو انسان کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی طریقے سے کسی شخص کے ایمان کی تردید یا تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اس کے دل کی کیفیت ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے افراد جو ہوتے ہیں ان کو قانونی حیثیت جو دی جاتی ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ہاں آخرت میں اللہ کے ہاں ہر شخص کے معاملات کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگا۔ دنیا میں تو ظاہر ہے جب مردم شماری کی جائے گی تو فارم کے اندر مذہب کے خانے میں کیا لکھا جائے گا، مسلم، بس یہ تو نہیں پوچھا جائے گا تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، دل تمہارا صحیح مومن ہے کہ نہیں، بس وہ لکھنے سے وہ شخص قانونی طور پہ مسلمان مان لیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں قانونی طور پہ مسلمان بن جانے سے اللہ کے ہاں جھوٹ نہیں ہو سکتی، اللہ تو ہر شخص کے دل میں ایمان کی کیفیت کو جانے پرکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات یہاں سمجھ آئی کہ دنیاوی قانون کے تقاضوں اور آخرت کی نجات کے حوالے سے ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے، ان دونوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم کہنا مانو، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُمْ تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہیں، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اگر تم ایمان دل میں تمہارے نہیں بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے اس لیے اس نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ خصوصی رعایت ہے کہ اگرچہ تم نے ایمان کا ابھی صرف زبانی اقرار کیا ہے اور یہ کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں پختہ نہیں ہوا، پھر بھی اس اقرار کے بعد اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں جس اطاعت کا ذکر ہے اس سے مراد کون سی اطاعت ہے؟ پوری اطاعت اگر تم کرو گے، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ یہ
قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں ایمان اور اسلام دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا. یہاں منافقوں کی بات نہیں ہے، مسلمان اور مومن کی بات ہے. جب اللہ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا عرب میں، تو کفار و مشرکین کے تمام قبیلے جو تھے ان پہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اب ان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی. جب مکہ فتح ہوا اور لوگوں میں آپ کا مقابلہ کرنے کی کوئی قوت نہ رہی، اور دوسری طرف 9 ہجری کی بات ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. سورت توبہ جب نازل ہوئی نا، وہ بھی 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی. تو اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ. یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا، اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو. یہ 9 ہجری کے حج کے موقع پہ یہ عام اعلان کر دیا گیا، ہر خاص و عام تک پہنچا دیا گیا. اس کے بعد اب لوگوں کے پاس صرف 4 مہینے کا وقت تھا. اب یہ جو جتنے بھی قبائل تھے ان کے پاس کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں، کوئی رستہ تھا ہی نہیں، بچا ہی نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے پھر یہی کیا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنے انہوں نے وفد بھیجنا شروع کر دیے. اس سال مدینہ میں اتنے وفد آئے کہ اسے عام الوفود کہا جاتا ہے. وفود کا تانتا بند گیا. ہر قبیلہ اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کرنے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے دوسروں سے بڑھ چڑھ کے سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا. سورہ نصر میں اسی بات کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے 9 ہجری کی، جب لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا تھا، نہ ہی انہوں نے اسلام کو اچھی طرح سے دیکھا پرکھا تھا. ظاہر اطاعت قبول کرنے والے یہ لوگ جو تھے یہ سب ایک جیسے نہیں تھے. 3 طرح کے لوگ تھے. کچھ تو ظاہر ہے خلوص نیت سے بھی ایمان لانے والے ہوں گے، وہ تو پکے مومن تھے. اور کچھ منافق اور دھوکہ باز تھے جو کہ صرف اب ہوا کا رخ دیکھ کے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا. ان دونوں کے درمیان ایک تیسری قسم کے لوگ بھی تھے جن کے دلوں میں نہ تو دھوکے کی نیت تھی اور نہ ہی ایمان کا سچا جذبہ تھا. یعنی وہ نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان میں کھڑے تھے. اب یہ جو آیت ہے دراصل اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے. ان لوگوں کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. بلکہ آگے جا کے آیت نمبر 17 میں انہیں خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ اگر تم خلوص دل سے اطاعت کے راستے پہ چلتے رہے تو تمہارے دلوں میں سچا اور حقیقی ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم. اب اگلی آیت میں آیت نمبر 15 اب بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں، الذین جو آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابو پھر وہ شک میں نہیں پڑے. ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے شک نہیں کیا. ثم لم یرتابو پھر انہوں نے شک نہیں کیا. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الصادقون جو سچے ہیں. جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہوا، وہ صرف زبان سے ہی کہتے رہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو یہ اسلام ہے یہاں تک تو، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ بتائی گئی ہے. یقین قلبی اس میں شامل نہیں ہے. اگر ہم نظریاتی طور پر توحید رسالت کی گواہی دے دیں، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو لازم کر لیں تو اسلام کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے اوپر کی چیز ہے. یہ 5 شرائط
پوری کرنے کے بعد جو شخص مسلمان ہو گیا اسے اب مومن بننے کے لیے کچھ اور شرائط بھی پورا کرنا ہوں گی. یہ جو اور شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ قلبی یقین، لم یرتابو، شک نہیں کرنا، دل سے ماننا ہے. یہ جو جب اس کیفیت میں انسان آ جاتا ہے اور اعمال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے، تو اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ کسی شخص کو حقیقی مومن بننے کے لیے یہ 7 شرائط پوری کرنا ہوں گی. پہلے تو 5 شرائط ہیں ہی جنہیں کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، ان میں ایک پہلے کا تعلق تو شہادت سے ہے، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پھر اس کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دے کر پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 کے بعد پھر 2 شرطیں اور پوری کرے گا. ایک یہ کہ وہ دل سے ایمان لائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کرے گا. اور 7ویں کیا کہ جہاد کرے گا اپنے مالوں اور جانوں سے، پھر ان کا دعوی ایمان سچا ہے. اولئک ھم الصادقون. قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی، جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین. تو علمونا، جتلاتے ہو، خبر دیتے ہو. یہاں پہ لفظ کیا آیا ہے؟ تو علمونا لفظ تو یہ تعلیم ہی ہے، عین لام میم ہی اس کا روٹ ہے. مطلب اس کا ہے کہ کیا تم احسان جتاتے ہو اپنے دین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کو جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس اللہ کو تم اپنے ایمان کی خبریں بتا رہے ہو. دراصل نا ان کے دل، یہ جو بدوی لوگ تھے، عراب تھے، یہ جو اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا ان کو کوئی بھی ٹائم نہیں ملا تھا، تو حقیقی ایمان سے ان کے دل خالی تھے. اس لیے کہتے ہیں نا کوئی خالی برتن جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ شور مچاتا ہے. وہ اپنے ایمان کا بڑا بڑھ چڑھ کر پرچار کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتاتے تھے کہ دیکھیں ہم تو لڑے بڑے بغیر اسلام لے آئے، اس لیے اب ہمارے حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، لوگوں پہ تو آپ نے چڑھائیاں کی، پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے، ہم تو آپ کے کہے بغیر ہی. تو انہی میں سے ایک شخص تھا نا، جب آپ دوپہر کے ٹائم پہ آرام کر رہے تھے تو باہر کھڑے ہو کے وہ ایسے آوازیں دے رہا تھا، یا محمد اخرج الینا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں حقیقی ایمان ہوتا تو انہیں یہ بھی یقین ہوتا کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنے ایمان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، احسان جتلانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یمنون، وہ احسان جتاتے ہیں. مننا یمنو ہوتا ہے احسان جتانا. علیکا، آپ پر. کس بات کا احسان کر رہے ہیں جی؟ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، اسلام لا کے آپ پہ احسان چڑھا رہے ہیں. قل لا تمنوا علی، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ مجھ پر احسان نہ جتاؤ، اسلامکم، اپنے احسان کا. بل اللہ یمنو، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے. یمنو، اللہ نے احسان کیا ہے، علیکم، تم پر. اب دیکھیں یہ مننا کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوئے. ایک دفعہ یمنونا، اونا ساؤنڈ کے ساتھ جمع کا صیغہ، وہ احسان جتاتے ہیں. پھر یہاں نفی ہے، لا تمنو، نہ تم احسان جتاؤ. پھر یہاں بل اللہ یمنو، بلکہ اللہ نے احسان جتایا ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے، علیکم، تم پر، ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی طرف. دیکھیں پیچھے 2 دفعہ اسلام کی بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ لا تمنوا علی اسلامکم. تو جب اللہ اس کو توفیق کے زمرے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے،
اس نے تمہیں ہدایت دی ہے لل ایمان، یہاں پہ پھر ایمان کی بات ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم اسلام لے آئے، ابھی تم لوگ ایمان کے راستے پہ آئے ہو، اگر تم اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہوگے، نماز کی پابندی کرو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، نیک عمل کرو گے، تو اعمال کی یہ جو چمک ہے اس سے تمہارے دلوں کے اندر ایمان بھی پیدا ہو جائے گا اگر تم سچے ہوگے تو۔ اس آیت میں اسلام اور ایمان کا فرق بہت واضح ہو گیا ان لوگوں کے دعوے کے حوالے سے، جیسا کہ بھی میں نے کہا ہے کہ 2 دفعہ لفظ اسلام آیا، لیکن جب اللہ کی توفیق کے حوالے سے بات ہوئی تو ایمان کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی، اور اس طرح اس نے تمہیں ایمان کی ایک رستے پہ ڈال دیا۔ اب اگر تم سچے دل سے اسلام لائے ہو تو یہ رستہ تمہیں ایمان کی منزل تک بھی لے جائے گا، لیکن اگر تم منافق ہوئے یا صرف جان بچانے کے لیے اسلام لائے ہوئے تو قانونی طور پہ تو بے شک تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں نہ تمہارا اسلام قبول ہوگا نہ ایمان۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب، پوشیدہ باتیں، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اب 18 آیتوں میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ سے پھر ہم تازہ کر لیتے ہیں، ان معاشرتی مسائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان معاشرتی احکامات کو دیکھ لیتے ہیں جو اس صورت میں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں پہ لازم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ یہ صورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، 9 ہجری میں نازل ہوئی، نام اس کا حجرات جو ہے یہ حجرہ کی جمع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو حجرے تھے ان کا چونکہ اس میں ذکر ہے کہ آپ کو حجرات کے پیچھے سے نہ پکارو، تو اس لیے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اور یہ اس کی وجہ نزول کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 9 ہجری میں لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، اور 3 قسم کے ان میں لوگ تھے، کوئی سچے مومن تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو منافق تھے اور صدق دل سے ایمان نہیں قبول کیا انہوں نے، اور کچھ تھے وہ بین تھے۔ تو یہاں جو درمیان والے لوگ تھے ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں دراصل یہاں پہ نا اس صورت میں، تو ان لوگوں کو بھی یہ ایٹیکیٹ سکھانا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ ادب نبوی سے متعلق پہلی 5 آیتیں ہیں، پھر فتبینوا کی بات ہے نمبر 2 پہ کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو، پھر تیسرے نمبر پہ مسلمانوں میں صلح کرانے کی بات ہے، پھر آگے 6 وہ احکام ہیں جو معاشرتی احکامات ہیں، نمبر 4 مذاق نہ اڑاؤ، یعنی 3 باتیں تو پہلی ہو گئی اور چوتھی ہو گئی مذاق نہ اڑاؤ، نمبر 5 عیب نہ لگاؤ، نمبر 4 برے القاب سے نہ پکارو، نمبر 7 بدگمانی نہ کرو، پھر تجسس نہ کرو، پھر غیبت نہ کرو، پھر نمبر 10 پہ اس صورت میں جو بات آئی ہے وہ ہے فضیلت کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نمبر 11 ایمان اور اسلام میں فرق بتایا گیا ہے، اور نمبر 12 پہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے۔ تو یہ 12 پوائنٹس ہیں اس صورت میں، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھ کے یہ صورت پڑھا کریں تو یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔